الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. کل کے درس میں اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے شفاعت کے باب کو ہم نے آپ کے سامنے مکمل کیا تھا. امید ہے کہ یہ اہم باب آپ لوگ پوری طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اور اس کے جو مسائل ہیں آپ نے اس کا احاطہ کر لیا ہوگا، آپ کے ذہن میں وہ باتیں آ گئی ہوں گی. قبل اس کے کہ ہم نئے باب میں داخل ہوں، آپ سے ایک سوال ہے آپ تمام لوگوں سے کہ اب تک جتنے ابواب ہم لوگ پڑھ چکے کتاب التوحید میں، کیا ان ابواب کو آپ سمجھ سکے یا نہیں سمجھ سکے؟ جی سیک سمجھ گئے. الحمدللہ. سمجھ میں آئی یہ بات؟ یعنی کہیں پہ کوئی مشکل یا کوئی دقت تو نہیں ہے؟ نہیں. اور اگر کوئی اس طرح کی بات ہوگی تو جتنے ابواب ہم لوگ پڑھے ہیں یا یہ کتاب اگر ایک مرتبہ مکمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کی تکمیل کے بعد پھر سے دوبارہ اسی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ پورے طور پہ یہ باتیں ہمارے ذہن میں آ جائے. کیونکہ چند دنوں سے، مطلب 8-10 دنوں سے جب سے یہ بھاری مسائل میں ہم لوگ داخل ہوئے ہیں، مسائل بھاری نہیں ہیں لیکن چونکہ ان تعلق سے ان باتوں کو ہمارے سامنے کبھی بیان نہیں کیا جاتا ہے اور ہم لوگوں نے وضاحت کے طور پر پوری تفصیل سے ان مسائل کو کبھی سنا نہیں ہے اور کبھی کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں اجنبی لگ رہی ہوں تو کسی کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہو، ایسا بہت ممکن ہے. لہذا ہم اس سے گزارش کریں گے کہ جن کو دقت ہے یا بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ سنیں، جو باتیں ریکارڈ کر کے بیان کی جاتی ہیں ان کو سنیں اور سننے کے بعد اس میں سے جو سوالات ہیں جو ہیں وہ اس کو لکھ کر کے، جو ڈاؤٹس ہیں اس کو لکھ کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں، ایڈمن کو بھیج سکتے ہیں، وہ میرے پاس بھیجیں تو ہم درس میں اس کی وضاحت کر دیں گے، یا درس میں جو وقت ملتا ہے سوال کا اس میں آپ پوچھ کر کے اس کو کلیئر کر سکتے ہیں تاکہ جو فائدہ اس کتاب سے ہم کو اور آپ کو نصیب ہونا چاہیے وہ فائدہ ہمیں اور آپ کو حاصل ہو. اب آج سے انشاءاللہ ایک نئے باب میں ہم داخل ہو رہے ہیں. چلیے کوئی شروع کیجئے. بسم اللہ.
باب 18 الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہدایت دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور عربی کی جو کتاب ہے اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے قول سے اس باب کو شروع کیا ہے۔ کہتے ہیں باب قول اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کے لیے چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت دے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت دے گا۔ شفاعت کے باب کو پڑھنے کے بعد غور سے سنیے گا باتوں کو۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کا تذکرہ کیا، انک لا تہدی من احببت، یا اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ دونوں میں کوئی کنیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یا ایک بات تو یہ ہوئی کہ شفاعت کے باب کے بعد اس کو کیوں ذکر کیا، اور دوسرا سوال یہ ہوا کہ انک لا تہدی من احببت، اس باب کا، یا اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اس باب کا توحید کے باب سے کیا تعلق ہے؟ کتاب التوحید میں اس کو ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ دو سوال ہے۔ کتاب میں شفاعت کے باب کے بعد اس کو کیوں ذکر کیا، پہلا سوال، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہدایت کے اس باب کا توحید کے چیپٹر میں کیا کام ہے، اس کو کیوں اس توحید کے باب میں یا توحید کی کتاب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کا جواب، ان دونوں سوالوں کا جواب 4 طریقے سے دیا جا سکتا ہے۔ کتنے طریقے سے؟ 4 طریقے سے، یعنی 4 وجہ ہے شفاعت کے باب کے بعد اس باب کا تذکرہ کرنا، اور اس باب کو کتاب التوحید میں ذکر کرنے پر 4 اسباب ہیں، 4 وجوہات ہیں۔ ان وجوہات کو ذرا غور سے سمجھیے۔ سب سے پہلا سبب کہ جب شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن شفاعت ہوگی اور مشرکین کو شفاعت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ تو ان کے لیے شفاعت ہوگی اور شفاعت سے ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، تو شفاعت کے باب کے بعد اس باب کا تذکرہ کیا تاکہ ہم کو اور آپ کو، یعنی طالب علموں کو، جو اس کتاب کے پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ استغفار بھی مشرکین کے لیے نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی آدمی مشرکین کے لیے استغفار کرتا ہے تو وہ استغفار بھی اس کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ جس طریقے سے شفاعت کسی مشرک کے حق میں کارگر نہیں ہے، اسی طرح سے استغفار بھی کسی مشرک کے حق میں فائدہ اور سود مند نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی، تو یہ جواب ہوا اس سوال کا کہ شفاعت کے باب کے بعد اس کو کیوں ذکر کیا۔ تو کہیے گا کہ اس لیے ذکر کیا کہ جس طرح سے مرنے کے بعد کسی سفارش کرنے والے کی سفارش قیامت کے دن مشرک کے حق میں قابل قبول نہیں ہے، اسی طریقے سے مشرک کے مرنے کے بعد اگر کوئی مومن موحد ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ دعا کرے مشرک کے حق میں بخشش کی، مغفرت کی، تو وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ آپ مشرک کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ کلیئر ہو گیا؟ واضح ہو گیا؟ جی جیسے شفاعت مومنوں کو، موحدوں کو فائدہ پہنچائے گی، موحدین کو، اسی طریقے سے استغفار بھی مومنین کے لیے کی جائے گی، موحدین کے لیے کی جائے گی، اور ان کے لیے وہ فائدہ مند۔
یہ پہلا سبب ہوا۔ اب دوسرے سبب کی طرف دیکھیے۔ پہلے جو شفاعت کا باب گزرا اس میں مصنف رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن کوئی بھی کسی کو بھی اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچا نہیں سکتا ہے مگر اللہ رب العالمین کی اجازت سے۔ اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور وہ آدمی مومن ہوگا، موحد ہوگا، اسی کے لیے اجازت ملے گی، تو اس کے لیے یہ سفارش کریں گے، چاہے سفارش کرنے والے کوئی بھی ہو، نبی ہوں یا اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوں یا فرشتے ہوں، کوئی بھی ہوں۔ آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں، ہے نا؟ اسی طریقے سے مصنف رحمت اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے جہنم سے نجات بغیر اللہ کی اجازت کے نجات کے لیے سفارش ممکن نہیں ہے، دنیا میں اسی طریقے سے جہنم میں جانے کے جو اسباب ہیں ان اسباب سے نجات دینا یہ کسی کے بس کی چیز نہیں ہے، کسی کے ہاتھ کا کام نہیں ہے۔ سمجھے یا نہیں سمجھے اس جملے کو؟ سارے لوگ سمجھے؟ ایک بار ریپیٹ کر دیجیے۔ جس طریقے سے قیامت کے دن جہنم سے نجات دلانا کسی شخص کے بس کی بات نہیں ہے بغیر اللہ کی اجازت کے، اسی طریقے سے دنیا کی اس زندگی میں جہنم میں لے جانے والے جو اسباب ہیں ان اسباب سے چھٹکارا دلانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ جی الحمدللہ۔ اس کو ایک دوسرے لفظ میں کہیے، چاہے کوئی نبی ہوں یا ولی ہوں یا بزرگ ہوں یا فرشتے ہوں، کوئی بھی ہوں، جس طریقے سے قیامت کے دن جہنم سے کسی کو چھٹکارا نہیں دلا سکتے بغیر اللہ کی اجازت کے۔ اللہ کی اجازت ہوگی، اللہ کی رضامندی ہوگی، جو شروط آپ پڑھ چکے ہیں تو ہوگا۔ اسی طریقے سے دنیا میں جہنم میں جانے کے جو اسباب ہیں، کون کون اسباب ہیں جہنم میں جانے کے؟ شرک ہے، بدعت ہے، گناہ ہے، تو ہم کسی کو چھٹکارا نہیں دلا سکتے مگر اللہ رب العالمین کی اجازت سے۔ اگر اللہ چاہے گا تبھی وہ آدمی چھٹکارا پائے گا، نہیں تو نہیں پائے گا۔ اس سے یہ پتا چلا جی، جب اس بات کو ہم لوگ سمجھ گئے تو اس سے یہ پتا چلا کہ نہ تو دنیا میں اور نہ آخرت میں بغیر اللہ رب العالمین کی اجازت کے ہم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو مخلوق سے امید کا جو ڈور ہے، جو دھاگا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کاٹ دیا، جوڑ کو ختم کر دیا۔ کہ دنیا میں اگر ہدایت چاہتے ہو اللہ سے مانگو، اور آخرت میں شفاعت اگر چاہتے ہو اللہ سے مانگو۔ یہ نہیں کہ کوئی آدمی بے نمازی ہے اس کو پکڑ کر کے اجمیر لے جائیے وہ نمازی ہو جائے گا، یا کوئی آدمی مشرک ہے اس کو پکڑ کے فلاں جگہ فلاں بابا کے پاس لے جائیے وہ بابا اس کو ہدایت دے دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی۔ یعنی یہ پتا چلا کہ تمام معاملوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور مسلم کو، مومن کو رب العالمین کے علاوہ کسی سے کوئی امید، کسی طرح کی امید لگا کر کے نہیں رکھنی چاہیے۔ کلیئر؟ واضح یا نہیں؟ جی سر۔ جی دوسرا سبب واضح ہو گیا؟ جی 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 ہاں، الحمدللہ۔ اب آئیے تیسرے سبب کی طرف۔ تیسرا سبب مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس باب کا تذکرہ اس وجہ سے کیا تاکہ وہ ہم کو اور آپ کو بتا سکیں کہ ہدایت توفیق جو ہے، ہدایت توفیق یہ صرف اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ توحید والا شخص کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ رب العالمین ہی اس کو ہدایت دے سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے 5 وقت کے نمازوں میں فرض قرار دیا ایک بندے مومن کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے نماز کی ابتدا میں
اور جتنی رکعت نماز پڑھ رہا ہے تمام رکعتوں میں دہرائے، کہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ رب العالمین صراط مستقیم کی جانب ہماری رہنمائی فرما دے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہدایت توفیق کا مالک ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور یہ شرک اکبر ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ ارے ہم تو بہت بھٹکے ہوئے تھے، اگر وہ مولوی صاحب نہیں ہوتے تو آج ہمارا کیا حال ہوتا ہم کو پتہ نہیں، ہم تو گمراہ تھے، ہم کو ہدایت انہوں نے دیا۔ عام طور پہ آدمی یہ کہتا ہے نہیں کہتا ہے، جی سر۔ ارے انہی کی وجہ سے آج ہم جو کچھ ہیں، نمازی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، یہ فلانے صاحب کی وجہ سے ہیں۔ یہ کہنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک اکبر ہے، اور آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دینے کے لیے کافی ہے۔ لہذا جو بھی کوئی شخص ہدایت توفیق اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے طلب کرتا ہے تو وہ شرک اکبر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین کے لیے انکار کیا، مشرکین کے کاموں کا انکار کیا کہ وہ لوگ جن معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے، وہ معبودان باطلہ ان کو حق کے جانب رہنمائی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ ہود کی، غور کیجئے، قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، حل من شرکائکم، اللہ کے علاوہ تم جس کو شریک بناتے ہو، من یہدی الی الحق، ان میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی ہدایت کر سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے، قل اللہ یہدی للحق، اللہ رب العالمین ہی حق کی ہدایت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عقل رکھنے والوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدا، جو حق کے جانب ہدایت کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی اتباع اور اس کی پیروی کی جائے، یا اس کی جو ہدایت دینے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی تمہارے جو معبودان باطلہ ہیں وہ تم کو حق کے جانب ہدایت دینے کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ رکھتا ہے۔ تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو کیسے پکارتے ہو؟ کیسے تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ سارے کے سارے مخلوق مل کر کے بھی اگر چاہیں دنیا میں کسی ایک شخص کو ہدایت دینا نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اگر چاہیں تو نہیں دے سکتے، سوائے اس کے کہ وہ ہدایت بیان کر دیں، ان کے سامنے راستے کی وضاحت کر دیں۔ توفیق نہیں دے سکتے، ہدایت بیان دے سکتے ہیں، اور ہدایت توفیق یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور اللہ رب العالمین ہی اس کے اوپر قادر ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، اے ایمان لانے والے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان لانے والے لوگوں، تم یہ عقیدہ رکھو مضبوط اور کامل اور مکمل، یہ عقیدہ رکھو کہ ہدایت توفیق کا مالک اللہ عز و جل کی ذات مبارکہ ہے، لا شریک لہ، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جب اللہ مالک ہے تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ہی ہدایت توفیق طلب کریں، کسی دوسرے سے طلب نہ کریں، کوئی بزرگ سے نہیں، کوئی پیر سے نہیں، کوئی فقیر سے نہیں۔ لوگ آتے ہیں مولوی صاحب میرا بیٹا دین کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، کوئی تعویذ دے دیجیے، کوئی مطلب دے، کچھ کر دیجیے تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے کسی کو ہدایت دینے کی۔ اور اگر کوئی شخص ہدایت توفیق کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے سے طلب کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو دنیا کا، وہ کیا ہے؟ شرک اکبر کرنے والا ہے۔ یہ تیسری وجہ تھی یہاں اس آیت کو یا شفاعت کے باب کے بعد اس باب کو قائم کرنے کی وجوہات میں سے 4 وجوہات ہم نے بتایا تھا، اس میں سے یہ
تیسری وجہ تھی. اب اس کے بعد آئیے تیسری وجہ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی تیسری وجہ سمجھ میں؟ ہاں جی جی. چلیے اب چوتھی وجہ دیکھیے. اس باب کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وجہ سے کتاب التوحید میں ذکر کیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ بلند و بالا مقامات کے اوپر فائز ہیں، باوجود اس کے کہ آپ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں قیامت کے دن، باوجود اس کے کہ آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، باوجود اس کے کہ آپ اشرف المخلوقات میں سب سے افضل ہیں، آپ سے افضل کوئی نہیں ہے، باوجود اس کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے عبادت کا کوئی ذرہ بھی ان کے لیے خاص کریں، کوئی ذرہ بھی خاص کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت توفیق کے مالک نہیں ہیں. یہ بتانے کے لیے اس بات کو قائم کیا، ہدایت توفیق کے مالک نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں کسی کے لیے کہ ہم اس کو ہدایت دے دیں، اگرچہ وہ ان کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. یہ بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، مگر اتنا کہ جتنا اللہ رب العالمین چاہتا ہے. اور جب یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے یہ معاملہ، تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے ہے، جو آپ کے بعد ہے، جو کوئی ولی ہے یا بزرگ ہے یا پیر ہے، مرشد ہے، اس کے حق میں بدرجہ اولا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی جی. لہذا مخلوق میں نہ تو کوئی پایا گیا زمانہ ماضی میں، اور نہ کوئی حال میں پایا جاتا ہے اب بھی، اور نہ کبھی ہرگز مستقبل میں کوئی پایا جائے گا. کون شخص کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کا مستحق ہو اور وہ لوگوں کو ہدایت توفیق دے رہا ہو، توفیق کے ہدایت توفیق کا وہ مالک ہو. لہذا جب وہ مالک نہیں ہے تو اس کو پکار بھی نہیں سکتے، اس کے لیے نظر و نیاز نہیں کر سکتے، اس سے استغاثہ نہیں کر سکتے، اس سے استعاذہ نہیں کر سکتے، بلکہ عبادت کے قسموں میں سے چاہے چھوٹی سی چھوٹی قسم کیوں نہ ہو اس کے لیے ہم خاص نہیں کر سکتے. ان ساری باتوں کو جاننے کے بعد اب ہم کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ ہم سب کو، ہم طالب علموں کو، کہ مصنف رحمت اللہ علیہ نے شفاعت کے باب کے بعد اس باب کا کیوں تذکرہ کیا، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ مصنف رحمت اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں اس کا تذکرہ کیوں کیا. سمجھ میں آیا جی؟ جی سارے لوگوں کو جی یہ فائدہ ہے بڑے علماء کے کتابوں کے پڑھنے کا. اور غور کیجئے کہ آج علماء جو بڑے علماء ہیں، راسخ فی العلم ہیں، ان کی دنیا کتنی محتاج ہے، اور ان کے فقاہت اور ان کے سمجھ کے ہم لوگ کتنے ضرورت مند ہیں. آج آدمی دو چار اردو کی کتاب پڑھ لیتا ہے تو اپنے آپ کو علامہ سے نیچے نہیں سمجھتا، بڑے بڑے معاملے میں فتوے دیتا ہے، خون کے معاملے میں، طلاق کے مسئلے میں، نکاح کے مسئلے میں، اور دوسرے مسائل میں. یہ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ جس مسئلے میں اگر صحابہ کرام موجود ہوتے تو وہ گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے، جائے کہ آج دو چار اردو کی کتاب پڑھ کے آدمی کہتا ہے کہ ہماری نظر سے یہ بات نہیں گزری ہے، ہماری نظر سے یہ بات نہیں گزری. اسلاف کا، ہمارے سلف صالحین کا علم کتنا گہرا تھا اس کا آپ اندازہ اس سے آپ لگا سکتے ہیں، اور اس سے یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، اور آپ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، آدھے گھنٹے کا جو وقت لگا رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کر کے، یہ کوئی آسان نہیں ہے، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، تفریح نہیں ہے،
کہ ہم لوگ بس آئے اور سن کر کے نکل گئے چلے گئے. یہ علم ہے، علم. اور اس علم کی قدر کیجئے، اس علم کی اہمیت کو سمجھیے. یہ علم آپ کے آخرت میں، ہمارے اور آپ کے آخرت میں کام آنے والے علموں میں سے ایک علم ہے. اس کو اچھے سے سوچ کے سمجھ کے اور پوری طریقے سے دل جمعی کے ساتھ اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھ کر کے اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. اچھی بات. اتنی باتیں جان لینے کے بعد اب آئیے ہم لوگ ہدایت کے اقسام کو سمجھتے ہیں. ہدایت کے اقسام کوئی بتا سکتے ہیں آپ لوگوں میں ہدایت کی کتنی اقسام ہیں؟ دو ہدایت توفیق، ہدایت بیان. ہدایت بیان اور ہدایت توفیق. ہدایت توفیق. اور کوئی ہدایت کی اور کوئی قسم پڑھے ہیں آپ لوگ؟ صحیح جواب ہے یہ ہدایت توفیق اور ہدایت بیان. لیکن اس کے علاوہ ہدایت کی اور قسم پڑھے ہیں اس سے پہلے؟ بولیے. نہیں ہاں تو نہیں بولیے، جلدی بولیے، ٹائم نہیں ہے نا. نہیں پڑھے. ہدایت کی ٹوٹل اگر جوڑا جائے جی تو 4 قسمیں ہیں. کتنے قسم؟ 4 قسم. 4. اور اس کو اگر شارٹ میں بیان کیجئے تو 3 قسم ہے. شارٹ میں بیان کیجئے تو 3 قسم. 3 قسم ہے. اب تینوں قسم کو باری باری پڑھتے ہیں. دیکھیے ہدایت کی سب سے پہلی قسم، دنیا میں پائے جانے والے سارے مخلوقات کی ہدایت. کس چیز کے جانب؟ دنیا میں آنے کے بعد کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے. یہ ہدایت کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین. مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد دنیا کی زندگی میں زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں جس سے اس کی جان باقی رہے، جس سے اس کے نسل کی حفاظت ہو اور جس سے وہ دنیا کے اندر رہے، اس کا وجود باقی رہے، اس کی جان باقی رہے، یہ بتانے والا اللہ رب العالمین ہے. کون ہے اللہ؟ کون ہے بتانے والا جی؟ صرف ہاں؟ اللہ رب العالمین. صرف اللہ رب العالمین ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. جی جواب دیجئے، ہمارے ساتھ ساتھ چلیے. اسی کو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ بیان کیا ہے فرعون کے دربار میں. فرعون نے کہا تھا تمہارا رب کون ہے؟ پوچھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی. میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کی ہدایت دی ہے. ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، چاہے دنیا کے اندر 2 ٹانگ پہ چلنے والا آدمی ہو، 4 ٹانگ پہ چلنے والا کوئی جانور ہو، یا زمین کے اوپر رینگنے والا کوئی بچھو ہو یا سانپ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کو اس کے نفع بخش چیزوں کے جانب ہدایت دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہے. دنیا کی زندگی میں یہ ہدایت کی قسموں میں سے پہلی قسم ہے جو سب کے لیے ہے، عام ہے، سب کے لیے، کسی کے لیے خاص نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ ہدایت کی قسموں میں پہلی قسم اس چیز کی جانب ہدایت کرنا جو انسان کو دنیا کے اس زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے کارآمد ثابت ہو، چاہے اس کا تعلق کھانے سے ہو، اس کا تعلق پینے سے ہو، اس کا تعلق علاج و معالجہ سے ہو. بخار اگر کسی کو لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے کہ تم دوا کھاؤ، پیراسیٹامول کھاؤ تاکہ تمہاری بخار اتر جائے. اور دوا بنانے والے کو بھی ہدایت اللہ رب العالمین نے کی ہے کہ اس بیماری کے لیے یہ علاج تلاش لو، یہ علاج بنا لو تو تم کو اللہ کے حکم سے فائدہ ہوگا. کون ہدایت دیتا ہے؟ صرف اللہ. اللہ رب العالمین. اللہ ہدایت نہ دے
نہ دے تو بیماری لا علاج ہوتی ہے، علاج نہیں ہوتی، وہ علاج نہیں کر سکتے اس بیماری کا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے لوگوں کو تو منٹوں میں بڑی سی بڑی بیماری کا علاج انسان کر لیتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہدایت کی قسموں میں پہلی قسم کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا اور دنیا کی زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے جو ضروریات ان کی تھی اس ضروریات کی جانب ان کی ہدایت کر دی. انسان کو یہ پتا ہے کہ اگر وہ زہر پیے گا تو مر جائے گا، اور یہ پتا ہے دودھ پیے گا تو اس کو طاقت ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بتانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین. اس کے بعد ہدایت کی دوسری قسم ہدایت دین، دنیا کی زندگی میں دین کے جانب ہدایت کرنا. اور اس قسم کی یعنی دوسری قسم کی دو قسم ہے. دوسری قسم کی دو قسم ہے. جو قسم آپ لوگوں نے بیان کیا ہدایت التوفیق والاذعان، ہدایت البیان والارشاد، یہ دو ہے. ہدایت التوفیق والاذعان عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں، اور دوسرا ہدایت البیان والارشاد یا ہدایت الارشادی والبیان. یہ دو قسمیں. یہ کس میں آئے گا، کس ہیڈنگ میں آئے گا؟ تو کہیے گا کہ دین کی جانب ہدایت دینا دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں دین کی جانب ہدایت دینا. اس کی دو قسم ہے، ہدایت التوفیق والاذعان، اور دوسرے نمبر پہ ہدایت البیان والارشاد. چلیے اب اس کی تشریح اور تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں پڑھیں گے. درس آج کا سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ جی شیخ. جی سر سمجھ میں آیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا. کسی کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبل اس کے کہ سوال کا جواب دیں ایک وضاحت آپ کو کر دینا چاہتے ہیں. کل پروگرام ہے ہمارا، اگر مجھ کو فرصت ملی تو ہم درس لیں گے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میں پروگرام سے 7-8 بجے تک فارغ ہو جاؤں رات کے. اگر فارغ ہو گیا تو میں درس کے لیے آؤں گا، اور اگر نہیں ہو سکا تو 7-8 بجے آپ کو میسج کر دیا جائے گا. اگر میسج نہیں کیا گیا تو سمجھیے گا کہ درس ہے. سمجھ گئے؟ رات کے 8 بجے تک آپ کے پاس انفارمیشن پہنچ جائے گی. اگر آپ کو خبر مل گئی کہ درس نہیں ہے تو سمجھیے گا کہ درس نہیں ہے. لیکن اگر کوئی میسج نہیں آیا تو آپ یہ سمجھیے گا کہ آج درس ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں کیا سوال تھا؟ کیجیے. شیخ بے شک ہدایت اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، لیکن ہدایت کسی کے لیے دعا کرنا یا پھر سامنے والے کو جو ہدایت بیان ہے، جس طرح کے مطلب ہم کسی کو ہدایت کے لیے بول سکتے ہیں، تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا. اس میں تو ابھی ہم لوگ آئے نہیں نا جی، ابھی وہاں پہنچے کہاں ہیں. ہم کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، اس کے سامنے بتا سکتے ہیں یہ حق ہے یہ باطل ہے. ہم کہہ سکتے ہیں یہ توحید ہے یہ شرک ہے، یہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم اس کے دل کو شرک سے نکال کے توحید پہ لگا دیں، یہ کام کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے. وہی بات ابھی جب دونوں اب فرق کل کے درس میں جب سمجھیے گا انشاءاللہ کہ ہدایت توفیق کس کو کہتے ہیں، ہدایت بیان کس کو کہتے ہیں، تب بات کل کے درس میں آئے گی. ہدایت دینا الگ بات ہے. کسی نے آپ سے راستہ پوچھا کہ فلاں جگہ ہم کو جانا ہے، راستہ کیا ہے؟ آپ نے بتا دیا یہاں سے چل کے جاؤ، آگے چوک آئے گا، وہاں سے دائیں مڑ جاؤ، وہاں سے بائیں مڑ جاؤ، جگہ مل جائے گی آپ کو. اور ایک ہوا آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جا کر کے وہاں پہنچا دیا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. تو ہاتھ پکڑ کر کے لے جا کے پہنچا دینا یہ ہدایت توفیق کی مثال ہوئی، اور راستہ بتا دینا یہ ہدایت بیان ہوئی. ہو سکتا ہے آپ نے جیسے اس کو بتایا ہے وہ آگے جا کے دائیں مڑنے کے بجائے بائیں مڑ جائے.
سمجھ میں آ رہی بات؟ جی سر. جی. اور کوئی؟ اور کوئی سوال ہے کسی کو؟ چلیں الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ